دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ ٹیبل ٹرن ہو رہی ہے، بھارت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں چائنا کے سامنے، اور ابھی جو SCO میٹنگ ہوئی تھی اسی کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ پہلگام کا تو ذکر کرنا ہی نہیں تھا اور ظاہر نہیں کیا گیا۔ کہتا ہے جی میں جوائنٹ کمیونیکیشن مشترکہ اعلامیہ پہ دستخط نہیں کروں گا۔ مت کرو، مشترکہ اعلامیہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بلوچستان میں آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ آپ ہی تھے جنہوں نے ٹرین اغوا کرائی تھی وہاں کے لوکل ایلیمنٹ سے مل کر، وہ آپ ہی کا آدمی تھا کلبھوشن یادیو، وہ آپ ہی کا نیوی کا افسر تھا، را کا افسر تھا۔ تو جناب آپ نے سکم دینے کی بات کر دی ہے، سکم سے وڈرا کر رہا ہے انڈیا، آپ اروناچل پردیش سے وڈرا کر رہے ہیں، آپ نے لداخ سے کہا کہ جی میں یہاں سے وڈرا کرتا ہوں، چائنا سے دوستی کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں البتہ جو آپ نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے بات، وہ الحمدللہ پاکستان کے عوام بڑے ہی سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، چائنا سے دوستی کر لی جائے اور پھر پاکستان پہ حملہ کر کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا جائے۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ تو بات چیت کرنی ہی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو تکلیف ہے پاکستان سے مذاکرات کرنے میں۔ اسی لیے آپ کو ثالث کی آربیٹریشن کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نے جو یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ غلط ہے، غیر قانونی بات ہے۔ کوئی بھی یونیلیٹری، نہ پاکستان نہ انڈیا، اس دریا کے مسئلے پر، انڈس کے مسئلے پر، ان دریاؤں کے مسئلے پر یک طرفہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، یعنی چائنا ویزا ود انڈیا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت جو مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی گئے، اور پاکستان سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ISI چیف اسپائنگ ماسٹر، وہ بھی وہیں ہیں، اور انڈیا کا اسپائنگ ماسٹر اجیت دوول، دیسی جیمز بانڈ، وہ بھی وہیں پر ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت، ظاہر ہے انڈیا کی کیبنٹ نے، انڈیا کے کرتا دھرتاؤں نے چائنا کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جائے۔ رہا پاکستان میں، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے، شہباز شریف کو مارکو روبیو نے فون کر دیا، آپ یس سر کرتے ہوئے بات کیا کہہ رہے ہیں جی، ایران کو کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں دے گا ایٹمی۔ بھائی رشیا کہہ رہا ہے ہم دیں گے، پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ پاکستان کو اس لیے بیچ میں شامل کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا الزام ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایکسکیوز تلاش کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کو رگڑ دیا جائے، رگیت دیا جائے ایران کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ چائنا اور رشیا کہہ چکے ہیں ہم ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دیں گے۔ اب جا کے امریکہ جو ہے، مارکو روبیو صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان سے جا کے لڑیں آپ، چائنا اور رشیا سے لڑیں آپ، پاکستان کی طرف کیوں؟ ہاں پاکستان کے چونکہ ارباب اختیار کا جو معاملہ ہے، جیسے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ابھی تک چیز واضح نہیں ہوئی ہے۔ کیا ہم قائد اعظم کے قول کے خلاف جائیں گے؟ کیا ہم اسرائیل کو منظور کریں گے، ریکگنائز کریں گے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا، پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فلسطین کا مسئلہ حل بھی کر دے تو اس کے بعد بھی پاکستان سوچے گا، دیکھے گا، جیسا کہ سعودی عربی نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ آپ نے جو 50-60 ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں اور لاکھوں مکانات آپ نے تباہ و برباد کر دی، اس کا حساب کون دے گا؟ آپ کے اوپر وار کرائم کا مقدمہ تھا، آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ آپ کو سوچنا ہوگا نیتن یاہو صاحب کو، جب تک کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا میسیڈونیا میں اور البانیا اینڈ ادرس جو ایڈجوائننگ کنٹری تھے، وہاں پہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام، مور دین 1 ملین پیپل۔ اسی طرح صدام کے معاملے کے اندر ہی آپ نے دیکھا کتنے لاکھ افراد شہید کیے گئے، نیوٹرلائز کر دیا آپ نے، عراق کو ختم کر دیا، اس طرح سیریا کو ختم کر دیا۔ پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ کیا آپ شیعہ سنی لڑائی کر کے آپ بچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بچ سکتے۔ آپ کو ایک بہترین پڑوسی کا کردار ایران سے اور پاکستان سے دونوں کو مل کر لے کر چلنا ہوگا، نہیں تو مارکو روبیو کا بیان آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی گیم ہے جس کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا، اور سویلی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی کتنی صلاحیت اور قابلیت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ تو یس سر کرنے والے لوگ ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کی اجارہ ہمیں قبول نہیں ہے، بالکل نہیں قبول، عوام کو بھی قبول نہیں ہے یہ۔ لیکن عوام جو ہیں، عوام فوج کے ساتھ کھڑے تھے 5-6 مئی کو، جس وقت اس نے انڈیا نے حملہ کیا، وہ کشمیر پھر حملہ کرے گا۔
جب چائنا کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، اگر ہوئے، تو وہ سمجھیں گے کہ جناب کشمیر کو پکڑنے کا بہترین وقت ہے، اور یہی ہے چائنا کا اس وقت ایک بہترین کردار سامنے آئے گا کہ کیا کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں کیا جانا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. انٹرنل سیناریو پہ اکنامک جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ میزربل کنڈیشن سے لوگ گزر رہے ہیں. پورے پاکستان میں کسی بھی فیملی کے کسی بھی بندے سے پوچھو یار حال کیا ہے، کہتے ہیں یہ حال بڑا بھیڑا ہے. کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی اور بچوں کے لیے دودھ ناشتہ ایک مسائل کا شکار ہے. غربت بڑھ رہی ہے جناب، 50 سے 60% لوگ اس وقت غربت کے شکار ہیں، اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے. اور اس سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ وائٹ کالرز کے لیے نہیں ہے، وہ بلو کالر کے لیے ہے، وہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہے. تو یہ جو لوور مڈل انکم کلاس ہے، مڈل انکم کلاس ہے، اپر مڈل ہے، ان کا کون وارث ہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ نے سوات میں دیکھا، عرش ہل گیا ہوگا، مجھے یقین ہے. غریب کی آہ جب نکلتی ہے تو پھر بڑا اثر رکھتی ہے. ہیلی کاپٹر آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے جب وہ IPL یہ PSL ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان سپر لیگ. گراؤنڈ کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے، فوری طور پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اسلام آباد سے سوات کے دریا میں جو کھڑے ہوئے زندہ لاشیں تھیں وہ بہہ گئیں، مر گئے، وہ ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ان کی آہ تو لگے گی. حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے گی. مجھے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ظلم ہو چکا ہے پاکستانی لوگوں کے ساتھ. بیچارے پکنک منانے کے لیے، بڑی انٹرٹینمنٹ کے لیے، ریکریشن کے لیے گئے تھے، لیکن موت کی آغوش میں چلے گئے. اور ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ دعائیں. ہیلی کاپٹر کی ہوائیں بڑوں کے لیے ہیں، لاہور کے لیے ہیں، قذافی اسٹیڈیم کے لیے ہیں، اور دعائیں غریب عوام کے لیے، جو جیسا کہ آپ نے سوات کے مسئلے پر کل دیکھ لیا ہے کہ یہ کوئی ولی وارث ان کا نہیں ہے. لگتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی روح جو ہے سپریم کورٹ کی عمارت میں گھوم رہی ہوتی ہے. جب بھی عمران کا کوئی کیس آتا ہے، خواہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو، خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو، خواہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت میں ہو، لگتا یہ ہے کہ کچھ روحیں حلول کر گئی ہیں جو پاکستان کے 1900 سے آنورڈ جسٹس منیر اور مولوی تمیز الدین خان کے حوالے سے، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی عبدالجبار خان کے حوالے سے، وہ روحیں آج بھی لگتا ہے بھٹکتی ہیں، پھرتی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی روح بھی وہیں کہیں موجود ہے جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا. پہلے اس پارٹی سے آپ نے سمبل لے لیا الیکشن لڑنے کا، بلے کا نشان. پھر اس کے بعد جو سیٹیں ان کی بنتی تھی، جو کہ خود یعنی بڑے بینچ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ عمران خان کی پارٹی PTI کو سیٹیں دے دی جائیں، ریزرو سیٹس، ریزروز کا جو کوٹا جو پرویز مشرف نے لانچ کیا تھا. اب کل آپ نے وہ بھی ان کو دے دیا جس چیز کے لیے انہوں نے الیکشن ہی لڑا تھا. یہ تو عجیب و غریب انصاف ہے یہ. اور ظاہر ہے انصاف کے لیے جب تڑپتے رہیں گے، انصاف نہیں ہوگا معاشرے میں تو ظلم کہلائے گا. اور اگر ظلم ہوگا تو پھر رب کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے پاکستان کے. دیر از نو جسٹس لیفٹ ٹو اینی اپریسڈ پرسن، اور یا پھر کسی سائل کو انصاف نہیں ملے گا. اسلام آباد کی کورٹس میں جسٹس عامر فاروق کے دور سے ہی عدالت میں پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کے خلاف پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ ابھی 5-6 جولائی تک اس کی ایکسٹینڈڈ ٹینیور پوری ہو جائے گی، جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھی اپائنٹمنٹ. اور یہ جناب شہباز شریف صاحب نے دی اور ان کی حکومت نے دی. اور رہا یہ جو ہمارے صدر پاکستان ہیں، ان کو تو ہائر ایجوکیشن سے ان کا تعلق نہیں، حالانکہ وہ چانسلر ہیں ایک بڑی تعداد میں یونیورسٹیز کے. کراچی میں اردو یونیورسٹی کا حال آپ کے سامنے ہے، اسلام آباد میں کامسیٹ یونیورسٹی، ایڈ ہاک، سب ایڈ ہاک پہ چل رہا ہے، پورا ملک ایڈ ہاک پہ چل رہا ہے. اٹس اے ویری آئرونک سچویشن پریویلز ان پاکستان. بڑی جنگ کا خدشہ ہے، پیش خیمہ ہے. یہ سکہ مرونہ چل اور لداخ کی جو گیم کھیلی ہے، کارڈ کھیلا ہے مودی نے، کوئی ایسی ہوا میں تیر نہیں چلایا اس نے. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور اس کو شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں میں.
کمنٹ تہذیب کے اور اخلاق کے دائرے میں ہونے چاہیے سر. بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ.